وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی اس بزم میں سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات پاک کے مختصر گوشے پر گفتگو کرنی ہے۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرور لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، سرور لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل و وصل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اولی دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مومنی پیش فتح و پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا وہ نے ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یوم ولادت کے تعلق سے آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت 5 اکتوبر 599 عیسوی اور وصال 4 فروری 621 عیسوی مطابق 21 رمضان 40 ہجری۔ بعض علماء نے آپ کی تاریخ ولادت کے تعلق سے مبارک کے تعلق سے مشہور قول یہ ہے کہ بروز جمعہ
ماہ محرم یا رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے اور شہادت مبارکہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری مطابق 2 فروری 661 شب یکشنبہ ہے۔ آپ کا شجر نسب یہ ہے علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر ابن مالک بن نضر ابن کنانہ۔ ابو الحسن ابو تراب کنیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ ماں کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محترم ہیں۔ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، سابقین اولین میں سے ایک۔ آپ نے بچپن میں بھی بت پرستی نہ فرمائی۔ ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ آپ کو لٹا دیا کہ لوگوں کی امانتیں وغیرہ ان کے حوالے کر کے پھر ہجرت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ اللہ کے مقدس رسول نے اس موقع پر انہیں مدینہ کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ تمام غزوات میں نمایاں خدمات انجام دی۔ مختلف موقعوں پر لوائے اسلام انہیں کو دیا گیا۔ قرآن کریم کی مقدس آیات اور احادیث مقدسہ میں آپ کی متعدد مقامات پر فضل و کمال کا ذکر ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مفسرین کرام نے ان آیات مقدسہ کے شان نزول میں ذکر فرمایا ہے کہ آیات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ 1 درہم رات کو خدا کی راہ میں دیا، 1 درہم دن کو، 1 درہم پوشیدہ اور 1 ظاہر طور پر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نازل فرمائی۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانہ کو پھاڑا اور درد کو نکالا، جان کو پیدا کیا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے اور میں ان کا ہوں اور وہ تمام مومنوں کے محبوب ہے۔ حضرت سعد بن سعد سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کا دن ارشاد فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا،
وہ شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تمام لوگ اپنے دلوں میں امید لیے ہوئے تھے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، مگر آپ نے پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں آشوب چشم سے متاثر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ چنانچہ بلائے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا، وہ اچھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے جھنڈا ان کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدساتوں پر فتح فرمایا۔ معزز سامعین، وقت مختصر ہے، اس لیے تفصیل کے لیے آپ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو جاننے کے لیے اور آپ کے کارناموں کو مکمل طور سے جاننے کے لیے تذکرہ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، تاریخ الخلفاء، تذکرہ مشائخ قادری اور 12 امام وغیرہ کتب کا مطالعہ کریں۔ آپ کے اخلاق کے تعلق سے مفسرین، مورخین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی اخلاقیات کا حسین مرقع ہے۔ قدرت نے آپ کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنایا تھا۔ اسد الغابہ کی روایت ہے کہ آپ ایک امتیازی حیثیت کے مالک ہونے کے باوجود کبھی دوسروں سے اپنے کو ممتاز تصور نہیں کیا، ہمیشہ خندہ پیشانی انکساری کی زندگی بسر کرتے رہے۔ عام لوگوں کی طرح گھر کے کام بھی کر لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں پیبند بھی لگا لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی مزدور کی طرح کام کیا اور خود ہی کھودتے تھے اور خود ہی مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، اور اگر کوئی بڑا پتھر سامنے آ جاتا تو اپنے خدا داد قوت سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ آپ کے جود و سخا حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بڑے ہی کریم و حلیم تھے۔ آپ کسی کے اوپر ناراض نہیں ہوتے تھے، اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو رحم و کرم سے درگزر فرما دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اولوالعزم، بلند ہمت، صادق البیان، نرم طبیعت، خوش طبع تھے۔ غربا نوازی کا جذبہ آپ کے دل میں سمندر کی طرح لہر مارا کرتا تھا۔ آپ اپنے گھر سے دور دور جا کر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضعیفوں، اپاہجوں کی خدمت و اعانت فرمایا کرتے تھے۔ مریضوں کی عیادت بھی معمولات زندگی سے تھی۔ آپ کی شجاعت و بہادری کے تعلق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں، اسی وجہ سے لوگ اشجع الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر انہیں کہتے ہیں۔ آپ کے حیرت انگیز اور شجاعت مندانہ کارناموں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہجرت سے پیشتر جب قریش مکہ نے معاذ اللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اسکیم بنائی تو پروردگار عالم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ حکم الہی پا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری فرمائی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ امانتیں سپرد کر کے اپنے بستر نبوت پر سونے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت کے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرناک ماحول میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان کو بارگاہ رسالت میں نذر کر کے زندگی کی بے مثال قربانی پیش فرمائی۔ خود آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسی نئی زندگی کے کسی حصے میں نہیں آئی، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر سویا تھا کہ ان تمام سامانوں کو دے کر تمہیں پھر مجھ سے ملاقات کرنا ہے۔ آپ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں حاضر رہے، بڑے بڑے سرماؤں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک دن میں آپ اور حضرت زبیر ابن عوام نے 700 آدمی بنو قریظہ کے قتل کیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی مرتضیٰ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی۔ جوش میں آپ آگے بڑھے اور قلعہ خیبر کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور اس کیواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کے تلواروں کو روکتے تھے۔ یہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ عجیب و غریب فیصلے کیا کرتے تھے۔ در بن حبیش کا بیان ہے کہ 2 آدمی صبح کے وقت ناشتہ کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ادھر سے ایک آدمی گزرا، اس نے سلام کیا تو ان دونوں نے اس کو بھی ناشتہ میں شامل کر لیا۔ ان 8 روٹیوں کو ان 3 افراد نے مل کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد وہ تیسرے شخص نے جاتے وقت 8 درہم دیا اور کہا کہ چونکہ میں نے آپ کا کھانا کھایا ہے اس لیے اس کی قیمت ہے، اسے آپ دونوں آپس میں تقسیم کر لو۔ ان دونوں میں بٹوارے پر جھگڑا ہو گیا۔ 5 روٹیوں والے نے کہا کہ 5 درہم میں لوں گا اور 3 تمہارا ہے۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ 3-5 کا معاملہ نہیں، آدھا آدھا حصہ بانٹو۔ غرض کہ یہ مقدمہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوا۔ آپ نے پورے مقدمہ کی سماعت کے بعد 3 روٹیوں والے سے فرمایا تمہارا ساتھی جو کہتا ہے اس کو قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں، اور تمہارے حصے کی جو یہ 3 درہم دیتا ہے وہ لے لو۔ اس پر 3 روٹی والوں نے کہا میں آپ کے اس غیر منصفانہ فیصلے کو کیسے قبول کر لوں؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ فیصلہ غیر منصفانہ نہیں بلکہ تمہارے حق میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہے، اور در حقیقت صرف 1 درہم تم کو ملنا چاہیے اور 7 تمہارے ساتھی کو۔ اس پر جھگڑاؤں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے؟ ذرا آپ سمجھا تو دیجئے تاکہ میں دلیل کے مد نظر آپ کا فیصلہ قبول کر سکوں۔ آپ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے تم تینوں آدمیوں نے کھائے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے کم اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے اپنی روٹیوں کے برابر حصہ کرو۔ تمہارے 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے جبکہ جملہ روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے، 8 ٹکڑے تم نے کھائے اور تمہارا 1 ٹکڑا باقی بچا، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے جس میں اس نے بھی 24 ٹکڑوں کے منجملہ صرف 8 ٹکڑے کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے باقی بچے، یعنی مہمان نے تمہاری روٹیوں میں سے صرف 1 ٹکڑا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 60 ٹکڑے کھائے ہیں، اس لیے تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے میں تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنا چاہیے۔ غرض یہ کہ تفصیل سننے کے بعد جھگڑاؤں نے آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم متعدد حدیثیں ہیں۔ حضرات شیخین نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں آپ کو مدینے کا خلیفہ بنا دیا تو مولا علی نے عرض کیا تخلفنی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ مجھے بچوں اور عورتوں میں آپ چھوڑ رہے ہیں۔ فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر ان لا نبی بعدی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نے مرتبہ لیا ایسا تم رہو سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور بخاری مسلم نے تخریج کی کہ سال بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ذریعے فرمایا کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرمائے گا۔ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہے۔ رات بھر لوگ اس فکر میں رہے کہ صبح جھنڈا کس کو دیا جاتا ہے، سب اس امید رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے علی، علی کہاں ہیں؟ کہا گیا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ وہ تو تشریف لائے، اللہ کے رسول نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، ان کے لیے دعا کی تو انہیں شفا مل گئی، گویا انہیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ چنانچہ آپ کو جھنڈا دیا گیا اور آپ نے فتح فرمایا۔
مسلم نے سعد بن ابی وقاص سے تخریج کی ہے، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو بلایا، فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ ترمذی نے ابو سرحہ اور زید بن ارقم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا مولا میں ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ طبرانی میں یوں روایت ہے، اللہ موال من والا وعد من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے اس کو دشمن رکھ۔ ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مسلم نے حضرت علی سے تخریج کی، والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی انہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے مومن محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا، یہی نبی امی نے مجھ سے فرمایا۔ ترمذی اور علی اور حاکم نے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم والج بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ ابو یعلا اور بزار نے سعد بن وقاص سے تخریج کی، من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ دو جماعتیں ہلاک ہوں گی علی کے تعلق سے، ایک تو علی کی محبت میں اور ایک حد سے زیادہ بغض رکھنے کی بنیاد پر، اور ایک بغض و حسد رکھنے کی بنیاد پر۔ طبرانی اوسط نے ام سلمہ سے تخریج کی، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی ولا یفترقان حتی یرد علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر ملاقات کریں گے۔ آپ کے بیعت و خلافت کے تعلق سے ابن سعد کا قول ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے ہی دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر تمام صحابہ کرام جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی اور آپ امیر المومنین ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بصرہ پہنچ کر حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے خون کا قصاص لینے کے لیے آپ سے مطالبہ شروع کر دیا۔ ہزاروں انسان اس مطالبے میں شریک ہو گئے۔ جس وقت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو آپ بھی عراق تشریف لے گئے اور یہاں جمادی الاخری 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ طرفین کے ہزاروں آدمی شہید ہوئے۔ بصرہ میں آپ نے 15 روز قیام فرمایا، پھر کوفہ تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے آپ پر حملہ کیا۔ چنانچہ آپ بھی اپنی فوج لے کر آگے بڑھے۔ طرفین کی فوجوں کے درمیان کئی روز تک نہایت خونریز جنگ ہوتی رہی۔ یہ لڑائی جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے، جو سفر 37 ہجری میں ہوئی۔ بعد وہ جنگ ایک صلح پر ختم ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے۔ جنگ جمل، جنگ صفین کی تفصیلات، قواعد، حالات، وجوہات اور اس پر شبہات کے جوابات اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تذکرہ خلفائے راشدین، تاریخ الخلفاء وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ آج کے علم کا حال یہ تھا کہ ابو بکر ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، سلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیت الا وانا عالم اب لیل نزلت ام نہار ام فی سال ام فی جبل، یعنی مجھ سے دریافت کرنا چاہو تو دریافت کر لو، کتاب اللہ سے خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں،
نرم زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر؟ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 586 حدیثیں روایت کی ہیں، اور آپ کے فتاویٰ اور فیصلوں کا انمول مجموعہ اسلامی علوم کے خزانوں کا بہترین قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام صحابہ میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اور کبھی یوں ارشاد فرماتے کہ میں ایسے مقدمے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کا فیصلہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بھی نہ کر سکیں۔ اسی طرح آپ کے متعلق حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوا کوئی ایسا صاحب نہیں جو یہ کہہ سکے کہ جس کو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود باوجود اپنے علم و فضل کے اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے زیادہ فرائض کا جاننے والا اور معاملہ فہم کوئی اور شخص میں نے نہیں دیکھا۔ خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 40 اونٹوں کو کتابوں سے لاد دوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل اور کمالات مسلم ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعتقد اہل السنہ ان ام محمد علیہ السلام خیر الامم وافضلهم وافضلهم العشرۃ الذین شہد لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ وهم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحہ وزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعید وابو عبیدہ بن الجراح وافضل هؤلاء العشرہ الابرار الخلفاء الراشدون الاخیار وافضل الاربعۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ فصاحت و بلاغت کے میدان میں بھی اہل علم میں آپ اپنے مد مقابل آپ کو کسی کو خاتم نہیں لاتے تھے۔ برجستہ اشعار کا زبان سے ادا ہو جانا ایک عام بات تھی۔ میدان شاعری میں بھی امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ اکثر تواریخ و سیرت کی کتابوں میں آپ کے بے شمار اشعار حمد و نعت رز سے ملتے ہیں۔ بے شمار کرامتوں کا آپ سے ظہور ہوا جو کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے 2 مرتبہ ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع فرمایا۔ ایک تو مقام صحابہ میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما کر مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانوں پر سر رکھ کر استراحت فرما رہے تھے، اسی اثنا میں وحی کا نزول ہو گیا۔ تو سلسلہ دیر تک قائم رہا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ جب وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے دریافت فرمایا کہ عصر کی نماز تم نے ادا کی؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے حکم سے ادا کروں گا، اور میں نے آپ کو بیدار اس لیے نہیں فرمایا کیا کہ یہ ادب کے خلاف تھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ دوسری بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس وقت آپ بابل کی طرف سفر میں تھے اور آپ نے چاہا کہ فرات سے پار اتریں تو وہ عصر کی نماز کا وقت تھا، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھیوں نے عصر کی نماز ادا فرمائی، اور دوسرے اصحاب جو چوپایوں اور سامانوں کو دریا سے پار کر رہے تھے، وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آفتاب غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس وقت آپ کے اصحاب نے آپ کی خدمت میں نماز عصر کے قضا ہو جانے کی پریشانی ظاہر کی۔
آپ نے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب تعالیٰ نے آفتاب کو لوٹا دیا اور آپ کے اصحاب نے عصر کی نماز پڑھی. اس کے بعد حسب سابق آفتاب غروب ہو گیا. خاندانی حالات، آپ کی بیویوں کی اور آپ کے اولاد کی کل تعداد کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ازواج و اولاد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. یہاں پر چند روایتیں درج کی جاتی ہیں. پہلی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جبکہ جب تک حضرت سیدہ زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کی نکاح میں ہوتے بھی مولا علی کے لیے دوسرا نکاح حرام فرما دیا تھا. حضرت فاطمہ سے 3 صاحبزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن، اور 3 صاحبزادیاں ام کلثوم کبریٰ، زینب اور رقیہ کبریٰ تھیں. محسن اور رقیہ کا انتقال ایام طفولیت میں ہو گیا اور حضرت ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں آئیں. دوسری بیوی حضرت امامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت بی بی زینب کی صاحبزادی تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پیار کرتے تھے. حضرت شیر خدا نے حسب وصیت حضرت سیدۃ النساء کے ان سے نکاح کیا تھا اور ان سے صرف ایک صاحبزادے محمد اوسط پیدا ہوئے. تیسری بیوی اسماء بنت حمیس تھیں. یہ آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا. بعد وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے نکاح میں آئیں. ان سے 2 صاحبزادے حضرت عون اور یحییٰ پیدا ہوئے. چوتھی بیوی حضرت خولہ بنت جعفر بن قیس بن سلمہ تھیں. ان سے حضرت محمد اکبر، جن کو محمد حنیف اور محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، پیدا ہوئے. یہ صاحبزادے بڑے بہادر، سخی اور خوش تقدیر تھے. ان کا وصال 81 ہجری میں ہوا. پانچویں بیوی ام البنین بنت حرام بن خالد بن جعفر بن ربیہ کلابی تھیں. ان سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. یہ چاروں صاحبزادے حضرت سید الشہداء کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے. چھٹویں بیوی ام حبیب بنت ربیہ تھیں. ان سے ایک صاحبزادے حضرت عمر اور ایک صاحبزادی رقیہ صغریٰ جڑواں پیدا ہوئے. ساتویں بیوی لیلہ بنت مسعود تھیں. ان سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ ثانی جن کو مختار بن عبید نے قتل کیا اور دوسرے ابوبکر جو معرکہ کربلا میں شہید ہوئے. آٹھویں بیوی ام سعد بنت عروہ تھیں. ان سے 2 صاحبزادیاں ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں. نویں بیوی کا نام معلوم نہیں ہو سکا ہے. آپ کی کل صاحبزادے 15 تھے، جن کے نام اس طرح ہیں: حضرت حسن، حسین، محسن، محمد اکبر، محمد اوسط، محمد اصغر، عباس، عثمان، جعفر، عبداللہ ثانی، ابو بکر، عمر، یحییٰ اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. صاحبزادیاں آپ کی کل 17 تھیں، جن کے اسماء یہ ہیں: ام کلثوم کبریٰ، زینب، رقیہ کبریٰ، رقیہ صغریٰ، ام الحسن، رملہ کبریٰ، رملہ صغریٰ، ام ہانی، ام کلثوم صغریٰ، میمونہ، فاطمہ، خدیجہ، ام الخیر، ام سلمہ، ام جعفر، نفیسہ رضوان اللہ اجمعین. آپ کے صاحبزادوں میں سے صرف 5 کی نسل باقی ہے: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عباس، حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. اور صاحبزادیوں میں سے صرف ایک صاحبزادی زینب بنت فاطمہ کی نسل موجود ہے، جن کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا تھا. مفتی مظہر خان صاحب نے آپ کے 12 صاحبزادے اور 9 صاحبزادیاں تحریر فرمائی ہیں، جبکہ اصح تواریخ میں محمد میاں مہراروی علیہ رحمت و رضوان نے 18 لڑکے اور 18 لڑکیاں تحریر فرمائی ہیں.
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے 6 خلیفہ تھے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت کمیل بن زیاد، حضرت خواجہ اویس قرنی، حضرت قاضی ابو المقدام، شریح بن ہانی بن زید الحارثی، حضرت خواجہ حسن بصری۔ پروردگار عالم سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔